دل پھٹتا ہے زہرا کی قبر دیکھ کے میرا، سردار حسن بھی ہے وہیں قدموں میں لوگوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے تھے، ان کی شان بیان فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے امام شافعی کو۔ تو امام شافعی فرمانے لگے ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت رافضیت ہے، ساری دنیا کے انسان اور جنات سن لیں میں رافضی ہو گیا ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت رافضیت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کا ترہ ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ بیانہ سن لیجئے، کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا آپ کو تذکرہ ملے گا، حضرت بایزید بستامی کا تذکرہ ملے گا، لیکن حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ نہیں ملے گا، حالانکہ یہ ان سے بڑے بزرگ ہیں، ان دونوں سے بڑے بزرگ ہیں۔ غوث بہاءالدین زکریا ملتانی کی کرامات آپ سنیں گے، لال شہباز قلندر کی کرامات آپ سنیں گے، لیکن آپ امام باقر کی کرامات نہیں سنیں گے، امام موسیٰ کاظم کی کرامات نہیں سنیں گے، حضرت علی نقی ان کی کرامات نہیں سنیں گے، حضرت موسیٰ کاظم کی کرامات نہیں سنیں گے، حالانکہ یہ ان جتنے نام ہم لیتے ہیں ان سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان کو امام کہا، ان کو امام ہمارے اکابر نے کہا ہے، ان کو امام ہمارے اکابر نے کہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے سے تذکرے ہی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا نئی نسل سمجھتی ہے کہ یہ ان کے یہ ہمارے، یہ تقسیم ہم نے کی نہیں ہے لیکن سمجھی جانے لگی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت کے تذکرے کیے جائیں، اہل بیت کے نام لیے جائیں اور ان کی عظمت کو جانا جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں چڑھ جائے گا نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ افراط سے بچا جائے، تفریط سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے تذکرے کر کر کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے صحابہ کی شان بڑھاتے بڑھاتے اہل بیت کے تذکرے ہی چھوڑ دیے۔ یہ دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا معتدل مذہب یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف میں یہ فرماتے ہیں صحابہ کا احترام، اہل بیت کی محبت، یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی محبت کو عام کرنا، اہل بیت کے تذکرے کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے، روح اقدس کے لیے، روح انور کے لیے باعث اذیت ہے کہ ان کے اہل بیت کو بھلا دیا جائے، یہ ان کے لیے باعث اذیت ہے کہ ان کے اہل بیت کو بھلا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ کے عوض میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس یہ کہتا ہوں میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔
میرے رشتہ داروں کا۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ اہل بیت یعنی گھر والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اہل بیت کی نسبت کی جائے گی تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد گھر والے ہی ہیں۔ اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں، اور اہل بیت سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے۔ اولاد بھی تو گھر کی ہوتی ہے نا، اولاد بھی تو گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ اہل بیت یعنی اہل و عیال۔ اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے نبی کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی، آگے 3 بیٹے فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں، بس 3 بیٹیوں سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی، تو وہ تو اولاد نہیں بنے گی، اولاد تو بیٹے سے ہوتی ہے نا، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے نا، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے چلائی، بیٹوں سے نہیں چلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا بھی کہا، ہما ابنا و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ خود آپ نے فرمایا۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہا گیا ہے، قرآن میں بھی۔ جب ہمارے نبی کے پاس نجران یمن کے عیسائی ان کا ایک وفد آیا، 60 آدمیوں کا ایک وفد آیا ہمارے نبی کے پاس، ان کو پتہ چلا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے بڑے نے کہا کہ تم جاؤ، جا کے حال احوال لے کے آ جاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ آئے 60 آدمی، اور جب آئے تو انگوٹھیاں پہن کے، سونے کی انگوٹھیاں، لاکٹ پہن کے، ایسے بن سنور کے آئے۔ جب آئے ہمارے نبی کے بلانے پہ آئے، جب اس شکل کے ساتھ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے، خود بلایا ہے بات ہی نہیں کر رہے۔ ایک دن پورا گزر گیا، پھر دوسرے دن آئے، پورا دن گزر گیا، نہ سلام کا جواب، نہ بات چیت، نہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن گزر گیا، سب سے کہا، صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب سے کہا کہ ہم بلایا ہے، ہمیں تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ حضرت علی سے پوچھو۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، ان کا جس شکل میں تم آئے ہو اس شکل میں تمہیں قیامت تک جواب نہیں ملے گا، یہ سونے وونے اتارو، بندے بن کے جاؤ، جیسے جانا چاہیے ویسے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھیاں اتار دیں، اپنی شکل صورت ٹھیک کر لی، پھر اس کے بعد گئے تو اللہ کے نبی نے توجہ فرمائی، اور پھر سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے غلط کہا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا بالکل نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی۔ ان کا نہیں، ہم نہیں مانتے یہ بات۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ یہ ہمارے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی اگر پھر بھی یہ نہ مانے نا تو ان سے کہو تم اپنے بچے لے آؤ، میں بھی اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم خود بھی آ جاؤ اور میں بھی آ جاتا ہوں، اور پھر ہم ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے، یا اللہ جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت کر اور اس کو ہلاک کر۔ یہ آیت آئی، آپ علیہ السلام نے ان کو یہ آیت بھیجی اور فرمایا اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اور آ جاؤ میدان میں۔ اب جب یہ آیت آئی تو آپ نے اسی وقت حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا،
امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا اور ان کو ایک چادر میں لیا اور ایک چادر میں لے کر آپ باہر تشریف لائے۔ جب یہ مقدس چہرے حضور کے ساتھ ایک چادر میں لپٹے ہوئے میدان میں آئے اور نجرانی عیسائیوں نے یہ مقدس چہرے دیکھے تو انہی میں سے بعضوں نے کہا یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور انہی میں سے بعضوں نے کہا دیکھو مباہلہ مت کرو، اگر یہ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر تم میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا، اس لیے شرافت سے معذرت کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تو کہو کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یا مباہلہ کرو، مباہلہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دو۔ کہا جی آپ ہمیں اپنے دین پہ مجبور نہ کریں، ہم نہیں لا سکتے، آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے، آپ جزیہ لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ مقرر کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے صلح کی اور وہ واپس گئے۔ جب وہ واپس گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آج یہ نجران کے عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیتا، اور روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان نصرانیوں کی جڑ کاٹ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ تو حضور کے تو بیٹے نہیں تھے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے امام حسن حسین کو بلا لیا، یعنی گویا آپ نے یوں ظاہر کیا کہ اللہ نے جن بیٹوں کے لانے کو کہا ہے تو یہ میرے بیٹے ہیں۔ ابناءنا کی جگہ آپ نے امام حسن حسین کو بلایا، نساءنا کی جگہ آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا، انفسنا و انفسکم کی جگہ آپ نے حضرت علی کو بلایا۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی اور امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کی شان میں عظیم شان آیت ہے یہ، جس میں ابناءنا سے مراد خود حضور نے امام حسن حسین کو لیا، کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے یہ خود سرکار دو عالم نے بیٹوں سے مراد امام حسن حسین کو لیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ جیسے رافضہ ایک فرقہ ہے، ایسے ہی ناصبی ایک فرقہ ہے، خوارج بھی کہتے ہیں ان کو۔ روافض نے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، ناصبیوں نے اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنایا، حضرت علی پہ فتوے لگائے، امام حسن حسین پہ فتوے لگائے، اور کتنے ناصبی آج بھی ہیں جو کہتے ہیں امام حسین صحابی نہیں ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال میں صحابی بنتا ہے کیا کوئی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بڑوں کے ساتھ جوڑا ہے جو صحابہ کے احترام سے بھی ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اہل بیت کی محبت سے بھی ان کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ان کان نسبا حب صحب محمد فلیشهد الثقلان انی ناصبی وان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ اگر صحابہ سے محبت ناصبیت ہے تو انسان اور جنات سن لیں میں بھی ناصبی ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو سارے جنات اور انسان سن لیں کہ میں بھی رافضی ہو گیا ہوں۔ حضرت مولانا طارق امیر صاحب نے یہ شعر پڑھا ایک دفعہ، میں نے تو ویڈیو کلپ سنا تھا، تو کسی نے سارا بیان کاٹ کے یہ آخری سطر میں رافضی ہوں اس کو چلا دیا۔ ہائے ہائے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی
नव्वर अल्लाहु मरक़दहु क़ुद्दिस सिर्रुहु, कि जो वालिद साहब थे ना शेख अब्दुल अहद, इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे और एक शेर उनकी ज़बान पे जारी रहता था, इलाही बहक़ बनी फातिमा, इलाही बहक़ बनी फातिमा, के बरक़ौले ईमा कुनी खातिमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता बनु फातिमा का, यानी सादात का, हज़रत फ़ातिमा की औलाद का, ए अल्लाह तुझे वास्ता हज़रत फ़ातिमा की औलाद का, मेरा खात्मा ईमान पे करना। इलाही बहक़ बनी फातिमा, के बरक़ौले ईमा कुनी खातिमा। ये शेर बहुत पढ़ते थे। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी फरमाते हैं, जब मेरे वालिद साहब के इंतकाल का वक्त आया तो मैंने कहा, अब्बू आपसे मैंने सारी ज़िंदगी सुना कि अहले बैत से मोहब्बत की वजह से ईमान पे खात्मा ज़रूर मिलता है, तो अब तो आपके जाने का वक्त है, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो फरमाने लगे, बेटा इस वक्त तो मैं अहले बैत की मोहब्बत के समंदर में गोते लगा रहा हूँ, इस वक्त तो मैं अहले बैत की मोहब्बत के समंदर में गोते लगा रहा हूँ। इलाही बहक़ बनी फातिमा, के बरक़ौले ईमा कुनी खातिमा। या अल्लाह बनु फातिमा के तुफ़ैल मेरा खात्मा कलमे पे करना। अल्लाह ताला से अहले बैत की मोहब्बत मांगे, ज़रूर मांगे अल्लाह से, या अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत भी दे, अहले बैत की मोहब्बत भी दे। तो अहले बैत से मुराद हमारे नबी की अज़वाज मुतहरात हैं और हमारे नबी की औलाद है। हमारे नबी की अज़वाज मुतहरात की तो आगे औलाद नहीं हुई, सिर्फ हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा की औलाद हुई और वही आगे चल के हज़रत फ़ातिमा की औलाद हुई। तो अहले बैत से मुराद बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चों से मुराद बेटों के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह के नबी के जो बेटे हैं, अल्लाह के नबी की जो नस्ल है वो बेटी से चली है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा भी हैं, हज़रत अली भी हैं और हज़रत इमाम हसन हुसैन भी हैं, और आगे इनकी सारी औलाद भी है। ये सब अहले बैत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत खूब अता फरमाए।